ونس اگین خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر، گاسپل آف لوک، چیپٹر 14 ورس 28 میں لوک، کیونکہ تم میں ایسا کون ہے جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کریں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ اب اسی حوالے سے خداوند ایک تمثیل کہتے ہیں، بلڈنگ سم تھنگ، بلڈنگ اے بلڈنگ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ بناتے ہو، سمپل سی بات ہے، تو آپ ایسے ہی شروع نہیں کر دیتے، پہلے آپ سارا بیٹھ کے تو پلان کرتے ہو کہ کیا اس کو بلڈ کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ ہے۔ فار ایگزامپل آج ہم دعا کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں کہ ہم گھر خریدیں، لیکن ہمیں پتہ چل گیا اٹس ناٹ ایزی۔ ہر چیز ایک ایک چیز کو آپ نے ایگزامن کرنا ہے، پلان کرنا ہے، آگے دکھانا ہے، اور دیٹ از ٹو مچ ڈیفیکلٹ۔ سٹیجز ہیں کہ کس طرح آپ کے شوق تو ہے آپ کو گھر بائی کرنا، لیکن وٹ یو ہیو، کیا آپ شروع کر دو اور آپ کے بعد، اور یہ ایسی ہے کہ جیسے بنیاد آپ ڈال دو، ایک پر پلاٹ لے لیا ہے، بنیاد آگے چھت اور دیواریں ڈالنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ ایک سمپل سی انسانی مثال دی گئی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس سارا کچھ مٹیریل چاہتے ہیں کہ کیا ایک دکان شروع کرنی، ایک بزنس شروع کرنا ہے، کچھ بھی شروع، یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ٹو اسٹارٹ۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو اگزامپل دے رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ وین یو کم ٹو می، میرے شاگرد بننے کے لیے آیا، میرے پیچھے چلنے، تو اس کی کاسٹ جو ہے اس کو جان لیں۔ یو مے ڈائی، سلیب اٹھا کے تو کلوری تک جانے سے پہلے بھی مر سکتا ہے۔ دکھوں اور تکلیفوں کا راستہ ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ دا کراس از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ کانٹوں کی اور مشکلات کی اور دکھوں کا رستہ ہے، اور اس راستے پہ ہمارا خداوند خود چل کے گیا۔ اس کے بعد اس کے شاگرد چلے۔ پول کہتا ہے آئی فالو جیزس، یو فالو می لائک آئی فالو کرائسٹ۔ جس طرح میں یسوع کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنو۔ دیٹ از وی ہیو ٹو فالو، ہمیں بھی اسی مانند بننا ہے۔ مسیحی ہونے کے باعث بہت سی تکالیف ہیں، بہت سے دکھ ہیں، اور آج کل گاسپل کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو اور بہت سے ایزی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ موسٹ ٹائم وی ٹرائی ٹو میڈ گاسپل ایزی ٹو ریسیو۔ گاسپل کو یعنی کہ اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ لوگ ہر کسی کے لیے کہ وہ اس کو ریسیو کرے، نجات حاصل کر رہے۔ چرچ سرمن اگر لمبا ہو جائے تو وی وانٹ شارٹر سرمن۔ یہاں تک میں تھوڑا سا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کہیں کوئی نیا چرچ پلانٹ کرنے چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس ایریا کے لوگوں سے تھوڑا پتہ کیا جائے کہ وٹ کائنڈ آف چرچ یو وانٹ، میوزک کیسا ہو اور یہ کیسا ہو، سرمن کیسا ہو۔ تو چرچ سروے ہوا، پتہ ہے کہاں تک، کہتے ہیں کہ وی وانٹ گریٹ میوزک، گریٹ بینڈ اکوپمنٹ اینڈ گریٹ سنگرس۔ ہوتے ہوتے سرمن کے لحاظ 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سرمن۔
میک اس ہیپی. چرچ کو اس انداز سے دیکھا جاتا ہے. پیپل وانٹ ٹو ہیو اے فن اینڈ گڈ ٹائم. لوگ وانٹ جسٹ ٹو بی ہیپی, جوائےفل, پراسپیرٹی اینڈ ہیلنگ کروسیڈ. جبکہ یسوع ہم سے کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. جیزس از آسکنگ ایکسٹریم ڈیمانڈ. جیزس وانٹ us to come and die. Come and die to yourself. You can ask the people, those follow Christ and left their families, especially Hindu, Muslims. باپ اور ماں اور بیوی بھائیوں, خداوند نے کہا کہ یہ تلوار ہے. اگر کسی کے گھر کے ممبر نے مسیح کو قبول کر لیا, they just buried them alive. Always the sword is hanging on them. بہت سے لوگوں کا اس کے گھر والے پریکٹیکلی ان کا جیتے جی جنازہ پڑھ دیا, آج تو تسی ساڈے لیے مر گئے. اور ریئلی ایسے بہت سے جگہ, and you know many people have been killed because they follow Christ. This is the cost to follow Christ. شاگردیت کی قیمت, cost to follow Christ, to be disciple of Christ is not easy. ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دکھوں کا رستہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, that is not a long way to go to Calvary. It's a very short period. لیکن اس کے بعد, کلوری کے بعد جو ہماری جگہ ہے, ونڈرفل اینڈ ایٹرنل, ابدی ہے. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے صبر کے ساتھ اس کو فالو کرنا ہے, اپنی خودی کو مار کے اور اپنی ڈیزائر کو سلیپ پر چڑھا کر. اس شخص نے عمارت شروع کی مگر تکمیل نہ کر سکا. خداوند چاہتا ہے اگر تم میرے پیچھے چلو تو فالو می ٹل دی اینڈ. ایسا نہ ہو کہ خداوند کہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے حضور پورا نہیں پایا. اور اگر آپ نے فالو کر دیا کرائسٹ کو تو بیچ میں کوئی ایسی مسئلہ آ گیا ہے, ہنڈرنس آ گئی ہے کسی بھی طرح سے, ماں باپ کی طرف سے, بیوی بچوں کی طرف سے, اور بہن بھائی کسی بھی, اور اپنی ایون جو ڈیزائرز ہیں, جسٹ کیا ہے تو خیال کر کے کہاں سے گرا ہے, پھر سے توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. خداوند آپ کو چانس دیتا رہتا ہے. ایک اور تمثیل اسی کے ساتھ اس نے کہی, یا کون سا ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں, جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے. نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا. پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اینڈ پہ اس نے اس کو سیل کر دیا ہے. اب جو کچھ آپ سوچ سکتے ہو, ایوری تھنگ یو ہیو ٹو سرنڈر ایوری تھنگ. اور اس میں ایک بہت بڑی تمثیل دی ہے کہ ایک بادشاہ جنگ کرنے جاتا ہے تو اس کے مقابل جو ہے دا گریٹ آرمی آ رہی ہے, تو کیا کرنا چاہیے اسے بیوقوف اور فلش کی طرح جس اپنے 10,000 کو لے کے آگے 20,000 اور ڈبل آرمی ہے اور ود equipped ود گریٹ ویپنس. تو کیا ہونا چاہیے یہاں پر کہا ہے کہ وہ پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے, اسٹریٹجی, پلان, ٹاک. اور مجھے یاد ہے ہمیں مسیحیوں کو کیسا کرنا چاہیے. اب اگر ہمارے سامنے کوئی دشمن ہے, دشمن سب سے بڑا تمہارا کون ہے؟ ابلیس ہے, شیطان ہے, وہ سب لے تو وہ ایک بڑا طوفان, بڑی مشکل آپ کی زندگی میں لا رہا ہے. برنگنگ اے گریٹ, اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آئی کانٹ اسٹینڈ, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. یہ تو مشکل, یہ پرابلم, یہ مجھے ڈیفیٹ کر دے گی, مجھے تہس نہس کر دے گی. تو کیا کرنا ہے, ہمیں مشورہ پہلے بیٹھ کے کرنا. اور ہمارا ونڈرفل کونسلر کون ہے؟ خداوند ہے, جس سے ہمیں مشورہ کرنا ہے. یہوشافت بادشاہ کو جب 3 بادشاہوں نے چڑھائی کر دی, 2 کرونیکلز چیپٹر 20 میں اس کے بارے میں ہے, دوسرا تواریخ, کہ جب اس پر چاروں طرف سے 3 بادشاہوں نے بڑی آرمی کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ یہوشافت ڈر کر خداوند کا طالب ہوا. اور یہ بھی نہیں لکھا صرف
ڈر کر خداوند کا طالب لکھا ہے، یہوسف ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا. اور اس نے اس کی دعا میں پتہ کیا ہے؟ ونڈرفل پریئر. اس میں وہ کہتا ہے خداوند ایک بڑی آرمی، ایک گریٹ اینمی ہم پہ چڑھ آیا ہے، اور کیا ہے؟ I don't know what to do and I have no strength. نہ تو میرے پاس طاقت ہے کہ میں کچھ کر سکوں، اور مجھے پتہ بھی نہیں میں کیا کروں. کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، ہمارے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، ہم اس پاگلوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. How can we survive with this great enemy? Big storm, difficulties. یوسف ڈر کر خداوند کا طالب ہوا. اس نے کہا Lord, my strength is no more and I don't know what to do. ہمیں بھی اکثر ایسے حالات کا سامنا پڑنا ہے جب ہم ہار جاتے ہیں سب کچھ کر کے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے طاقت میں ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے، اور یہ بھی نہیں پتا اب کریں کیا. جب ایسے حال ہوں، جب آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے کہ ہم کیسے اس کو حل کریں، کیسے اس پر غالب آئیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، تو خداوند کے طالب ہو جائیں. دل سے خداوند کا طالب ہو، انڈھیل دیں سارا کچھ اس کے آگے، سب کچھ اس کے آگے انڈھیل دیں. Lord, I have nothing. I can't do anything. حنا نے اپنا دل انڈھیل دیا اس کے آگے، اس کو شرم بھی نہیں آئی، اس کو کچھ نہیں. رونا کلانا تو دوسروں نے سمجھا پاگل ہو گئی ہے نشے سے. نہیں، میں تو اپنے دکھوں کی ماری ہوئی ہوں. یس، جب بھی ہماری زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اس کے سامنے انڈھیل دیں. اسی طرح جب اس نے یہ سارا کچھ انڈھیل دیا تو خداوند نے اس کو جواب دیا. اس نے کہا جا، تم نے ڈرنا نہیں. گو انٹو دا بیٹل فیلڈ. یہ نہیں کہا کہ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ. میں واپس گاڈ سیڈ گو انٹو دا فیلڈ. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ. اب یہ جنگ تیری نہیں، جنگ میری ہے. نو، دس از نو مور یور فائٹ، دس از مائی فائٹ. تو جب وہ آپ کی جنگ کو لے لیتا ہے، جب آپ کی بیٹل کو وہ لے لیتا ہے، دین جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ جنگ کدی نہیں ہارتے. ہی از وکٹوریس آلویز. اپنی جنگ، اپنے مقدمے، اپنی بیٹلز، اپنا رونا دھونا مصیبتیں اس کو دے دیں. لارڈ، دل کے ساتھ اس کے قدموں میں جھک جائیں. لارڈ، آئی ہیو نتھنگ. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، میرا دماغ نہیں کام کرتا، نہ تو میرے پاس اسٹرینتھ ہے، نہ میرے پاس عقل ہے، میرا سب کچھ تو ہے. سب کچھ اس کے حضور میں رکھ دیں. بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں. خداوند کہتا ہے سب کچھ میرے پاس لے آؤ. کاسٹ آف ڈسائپلشپ، سرنڈرنگ ایوری تھنگ. آج خداوند کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں. آپ اس کے شاگرد ہونے کا اگر دعویٰ کرتے ہیں تو جسٹ تھنک اباؤٹ کون سی چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی خداوند کے آگے سرنڈر نہیں کی. ہی وانٹ ٹو ڈیل ود دس پرابلم ٹوڈے. آج وہ اپنی آپ کی اس پرابلم کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے. آج وہ اس کو ریموو کرنا چاہتا ہے. برنگ دیٹ پرابلم انٹو ہز فیٹ. ابراہیم نے اپنی سب سے بڑی قیمتی چیز آلٹر پر رکھ دی. He brought his precious son, only beloved son, on the altar. Moses left his kingdom to be with the people of God in the wilderness. اس نے وہ شرم، وہ ریپروچ برداشت کر لی، لیکن اپنے محل کا آرام، تخت و تاج چھوڑ دیا. یوسف نے وہ تخت و تاج اور اس اڈلٹری کی لائف
رہنے کی بجائے جیل کو پریفر دیا. اس نے کہا میں اپنے خدا کو ناراض کیوں کروں, میں اپنے خدا کا مجرم کیوں بنوں. Paul brought his pride. I was this, I was that, I was a Pharisee, I was blameless. Pharisee of Pharisee, بنیامین کے قبیلے کا, عالموں سے میں نے تعلیم پائی. I had many degrees. But when he came to Christ, he brought this all past, his pride, جن چیزوں پر وہ فخر کرتا تھا, جن چیزوں پر وہ بڑا اتراتا تھا, اس نے کہا یسوع میں تیرے قدموں میں لاتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ تیرے سامنے کوڑا ہے. اس ربش. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سرنڈر کریں آج اپنے آپ کو, پورا سرنڈر کریں. سرنڈر کریں آج اپنے آپ کو, پورا سرنڈر کریں. 100% خداوند آپ کی وفاداری چاہتا ہے. 100%. ہاللیلویا. Yes Lord, I bring all. میں اپنا آپ ترک کرتا ہوں, میں اپنی ڈیزائرز کو, میں اپنے فیوچر کو, میں اپنے ایگو کو, میں اپنی ایبیشنز کو, میں اپنی خودی کو. Oh yes Lord, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender پہلا درجہ تیرا. all. You are first in my life, you are priority. سب چیزیں بعد میں خداوند. Humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken take. Thank you, Jesus. Jesus, take me now. ہم آگے کی طرف دیکھیں خدا. تو نے شرمندگی کی پرواہ نہ کی, اس صلیبی موت کی شرمندگی کی, کیونکہ اس تاج کو دیکھا, اس جلال کو دیکھا جو تیرے سامنے تھا خدا. اسی طرح ہم تجھ خداوند کو, تیرے یسوع کو, ہمارے ایمان کا بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. یس لارڈ, All to Jesus I surrender, Lord, Savior holy. thank you Jesus. Let me feel thy Holy Spirit truly, Holy Spirit.